اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے علم مرد کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو سمجھنا کہ عورت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کیا جائے تو نادانوں کی بات ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو درس کا حلقہ تھا، مرد جو سے پردہ کے پیچھے بیٹھتے، یہ قرآن سیکھنے والے آ رہے ہیں، تفسیر سمجھ رہے ہیں، پھر حدیث والے آ رہے ہیں، باقی جو موجودہ علم جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، موجودہ نظام تعلیم، یہ تو آپ بچیوں کا کیا پوچھتے ہیں، یقین جانے ہے تو بچوں کے لیے زہر قاتل۔ اس کو علم نہیں کہنا چاہیے۔ علم کے نام پر بہت بڑا دھوکہ کلیسا نے دیا کہ یہ مغربی جو قومیں ہیں، اصل میں یہ مغرب ہے شیطان کے انڈے۔ زیادہ ضروری سوال تو یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم کون سی دلوا رہے ہیں؟ دنیاوی تعلیم؟ نہیں، کس فیلڈ کی؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ فوج میں جانا چاہیے، پائلٹ بننا چاہیے، تو یہ تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ کام تو نہیں کریں گی، یہ تو مردوں کے کرنے کے کام ہے۔ ہاں، ڈاکٹر بنے، گائنی کی فیلڈ میں جائیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہونا چاہیے۔ اب جو علماء جو کہتے ہیں عورتوں کی میڈیکل کی تعلیم بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ جب ان کی اپنی عورتیں امید سے ہوتی ہیں تو پھر وہ لیڈیز گائناکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاسے تسی پڑھن نہیں دیندے، دوسرے پاسے لب دیو۔ تو میڈیکل کی تعلیم تو عورتوں کی یونیورسٹیز میں دلوانی چاہیے۔ اسلام میں عورت کی تعلیم کی اجازت کے اوپر کوئی قدغنیں نہیں ہیں، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو عورت جو ہے اس کا پہلے رول ہم معین کر لیں، اس کا اس ملک، اس قوم میں رول، اس معاشرے میں رول کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک کام فطرت نے اس کے حوالے کیے، بچے تو وہ پیدا کرتی ہے، مرد تو نہیں پیدا کر سکتا۔ پھر یہ کہ بچے کو دودھ پلائے، بچے کی پرورش کرے۔ اگر وہ دودھ نہیں پلاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے بریسٹ کینسر ہوتا ہے اس کو، فطرت سے علیحدہ ہٹ کر، تو وہ کام غلط ہے۔ اسے دودھ اپنی چھاتی سے پلانا چاہیے، اور اس کے لیے 2 سال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، فصالہ فی عامین، تو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اب یہ کام اس پر ایسے ہیں کہ جو اس کا پرائمری ڈیوٹی ہے، عورت ہونے کے ناطے اس کی ڈیوٹی یہ ہے، تو ایسی تعلیم دی جائے کہ جو اس میں ممد ہو، مطلب دین کی تعلیم، دین کی ساری تعلیمات ہے، قرآن ہے، حدیث ہے اور فقہ ہے، تاکہ وہ بھی اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اپنے اولاد کو بھی اسی کے مطابق تربیت دے سکے۔ اور دوسرے جو علوم ہیں آج کل، سائیکالوجی ہے، چائلڈ سائیکالوجی خاص طور پر، یہ علم اگر وہ پڑھیں تو یقیناً بہت مفید ہوگا کہ بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ اصولوں کو ملحوظ رکھ سکیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کو کہتے ہیں ہوم اکنامکس، گھریلو چیزیں کام کرنے کے لیے، گھریلو معاملے چلانے کے لیے جن چیزوں کی وہ اس کی خاص تعلیم دلوائی جائے، تو اس کی طرف پرسویشن ہونی چاہیے۔ ہاں، باقی سائنٹیفک میں ڈاکٹری کا راستہ کھلا رہنا چاہیے، نرسنگ کا پیشہ کھلا رہنا چاہیے، تاکہ عورتوں کا علاج عورت لیڈی ڈاکٹرز کر سکیں، عورتوں کے ہسپتال میں نرسیں جو ہے وہ عورتیں ہی ہوں۔ باقی یہ کہ انجینئر بن کر، MBA بن کر وہ کیا کریں گی؟ وہ کہیں ملازمت کریں گی، اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیملی سے جو ہے نظام ان کا خراب ہو جائے گا۔ وہ نہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر یہ جتنی لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں یہ سب پڑھ کر جو ہے وہ خراب کرتی ہیں، کیونکہ جتنا پیسہ ان پر خرچ ہوتا ہے حکومت کا، نظام تعلیم کا، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ اب اس کو شادی ہو گئی، چھوڑ کے بیٹھ گئی۔ بھائی یہی کیریئر تمہارا مستقل تھا، تو یہ کاہے کو یہ کھگیڑ مول لیا اور یہ ڈاکٹری پڑھی ہے؟ اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ کام تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا۔ گھر گرہستی کی ذمہ داریاں ادا کرنا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میڈیکل کی کیسے کام کرے گی؟ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے باوجود، اس برائی کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل ایجوکیشن جو ہے عورت کے لیے کھلی رہنی چاہیے۔ باقی دوسری نہیں، یہ مردوں کے کام ہے، مرد کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنا کچھ مسئلہ ہوا عراق کے اندر، وہ عورتیں جو فوجی گئی ہیں تو جو تباہ کاری وہاں آئی ہے، جس طرح انہیں ہراس کیا گیا ہے، جس نے ریپ ہوئے ہیں، جس قدر ان کے دماغی پھر توازن خراب ہوئے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو آپ ایک مکس معاملے کے اندر کسی جگہ آفس میں جا کر عورت کام کر رہی ہے، وہ مردوں کے درمیان ایک شب محفل بنی ہوئی ہے، جو کچھ اس کا نتیجہ نکلے گا وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس معاملے کے اندر ایسی تعلیم کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس سے فکر کو جلا ہو، انسان کے شعور کے اندر جو ہے وہ گہرائی پیدا ہو، اور خاص طور پر سائیکالوجی ہے، ہوم اکنامکس ہے اور دین کی تعلیم ہے، اس کی طرف زیادہ رجحان جو ہے خواتین کا ہونا چاہیے۔